دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 27 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے اور آج ہم 28ویں پارے کی مختصر سمری شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون اور سورۃ تغابن، سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم شامل ہیں، یعنی 28ویں پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مجادلہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے اور اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے: اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی ہے، مجادلہ کرنے والی یعنی جھگڑنے والی کہا گیا، اور صورت کا نام بھی اسی واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا۔ اس صورت میں عام مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کا ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھی، جنہوں نے ان سے اظہار کر لیا تھا، اور شکایت کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ جھگڑ رہی ہیں، اس لیے انہیں مجادلہ یعنی جھگڑنے والی کہا گیا، اور صورت کا نام بھی اسی واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا۔ زمانہ جاہلیت میں ظہار اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا، اور اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کہ کفارات دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صورت سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے، یعنی اگر 2 یا 2 سے زیادہ شخص دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں یہ بدگمانی آ سکتی ہے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہود کی عادت تھی، وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پوسی کیا کرتے تھے۔ یوں ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو منہ بگاڑ کر السلام علیکم یا ابا القاسم کہا کرتے تھے۔ ان آیات میں ان کبھی حرکات پر ان کی مذمت کی گئی ہے۔ البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشورے کی اجازت دی گئی ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہو۔ اجتماعی آداب میں سے مجلس کا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے وسعت پیدا کر دے۔ یہ صورت ان منافقین کا تذکرہ کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا، جو کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے۔ دوسری نعمت یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی۔ تیسری یہ کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور چوتھی نعمت یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے ہیں۔ اب ہم سورہ حشر شروع کرتے ہیں۔ سورہ حشر مدنی ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے: وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یہود مدینہ کو ہجرت کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی جلا وطنی کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ حشر رکھ دیا گیا۔ ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے۔ پھر یہ صورت قدرت الہیہ کے بعض آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود جو کہ عرصہ دراز سے یثرب میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے۔ یثرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا۔
لیکن ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا اور انہیں دوبارہ حشر کا سامنا کرنا پڑا۔ حشر جمع اور اخراج کے معنی میں آتا ہے۔ حشر اول میں انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا، جبکہ حشر ثانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا جو یہود کا تو کیا خود مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر غیر متوقع تھا، لیکن اللہ نے جب انہیں ان کی عہد شکنی، تکذیب و انکار، تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تو ظاہری اسباب ان کے کسی کام نہ آئے اور اللہ کا فیصلہ وقوع پذیر ہو کر رہا۔ جب یہود کے قبیلے بنو نذیر کو مدینہ منور سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر ہاتھ آ جائے اسے اسلام میں مال فی کہتے ہیں۔ اس مال فی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے۔ یہاں اگرچہ مسئلہ تو مال فی کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ یہ کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند اغنیاء کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے، بلکہ اسلام اس کا ایک طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد اور کوئی طبقہ بھی محروم نہ رہے۔ آگے فرمایا گیا کہ جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ وہ تمام قوانین اور مسائل و احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ان کی اتباع واجب ہے، خواہ قرآن کی صورت میں ہو یا سنت صحیحہ کی صورت میں۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو بھلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے خود ان کی ذات کے حقوق بھی بھلا دیے۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل و شعور عطا فرما دیتا اور پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سورت کے اختتام پر اسماء حسنہ کے ضمن میں سورہ اللہ کی عظمت اور کبرائی کا بیان ہے، اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جن سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا، یعنی یہ کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے اور اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ہے ترجمہ: جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، ان کا امتحان لے لو۔ امتحان کا ذکر آنے کی وجہ سے اس سورت کو ممتحنہ کہا گیا۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوا، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدری اور مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی۔ انہوں نے صدقے دل سے توبہ کی جو کہ قبول کر لی گئی۔ اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی: ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کفار جو کہ میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں، انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس سوچ کی تائید و تقویت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے مشرک قوم سے برات کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے اور دوری اختیار کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے مقاطعے کا حکم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل بھی دیر نہ کی۔ باپ نے بیٹے سے اور بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر لیا، یوں ان کے ایمانی دعووں کی سچائی بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ لیکن خونی رشتے اور وطن ایسی چیزیں ان کی طرف میلان اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اسی لیے قرآن ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت سناتا ہے اور ایک معاملے کی اجازت دیتا ہے۔ بشارت تو یہ سنائی گئی کہ اے کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ قدرت والا اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جس معاملے کی اجازت دی گئی وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے نہ تو قبول ایمان کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا، تم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو۔ اصل میں اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے۔ سورہ ممتحنہ ان خواتین کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی۔
ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو اور انہیں اچھی طرح جانچ لو، آیا وہ واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن یعنی عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئی اور ان کا والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہہ کر خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، خواتین کے بارے میں نہیں تھا۔ اس صورت کی آخری آیت میں دوبارہ تاکید کی گئی کہ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے اور جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کہ قبر والوں سے کافر مایوس ہیں۔ سورہ صف شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ صف مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں۔ پھر یہ صورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی تھی اور اس کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا۔ یہ بشارت بھی سناتی ہے کہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ اگلی آیات میں سورہ صف مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ وہ تجارت ہے اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد، اور اس کا متوقع نفع ہے گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیا کفر پر غلبہ۔ کاش مادی تجارت اور دنیاوی نفع و نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر دیکھ لیں تاکہ ان کی ذلت عزت میں اور مغلوبیت غلبے میں تبدیل ہو جائے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سورۃ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ جمعہ مدنی ہے اور اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ چونکہ اس میں نماز جمعہ کا ذکر ہے بس اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ جمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا محور جس میں پوری سورت گھومتی ہے اس بار امانت کو بیان کرتی ہے جسے پہلے بنی اسرائیل کے قدموں پر رکھا گیا لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ سورۃ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تسبیح و تمجید کے بیان سے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، یعنی تلاوت کتاب، تزکیہ اور تعلیم، کتاب و حکمت۔ پھر یہود کا تذکرہ ہے جس میں وحی آسمانی یعنی توریت کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ انہیں مباہلہ کی دعوت بھی دی گئی، اگر وہ واقعی وہ اولیاء اللہ ہیں تو پھر موت کی آرزو کریں، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے جہاں تو قید خانہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے نعمت و فرت اور خوش عیشی کے ہزاروں سامان ہیں۔ ساتھ ہی پیشگوئی بھی کر دی گئی کہ یہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے، چنانچہ قرآن کی یہ پیشگوئی حرف بحرف ثابت ہو کر رہی۔ سورت کے اختتام ہوتا ہے مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان سے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا کرو۔ البتہ فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ سورہ منافقون مدنی ہے اور اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 یعنی آیت کے شروع میں ہے اذا جاءک المنافقون۔ آیت کے آخر میں بھی ہے ان المنافقین لکاذبون۔ یہ چونکہ اس صورت میں منافقوں کی علامات بیان کی گئی ہیں اسی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ المنافقون کہا گیا ہے۔ اس صورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کے سیاہ کاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو منافقوں کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اوصاف کئی دوسری صورتوں میں بھی دکھائے گئے ہیں، لیکن یہ صورت تو گویا صرف ان کے مذمت کے لیے مخصوص ہے۔
سورت کی ابتدا ہوتی ہے منافقین کی صفات کے بیان سے، جن میں نمایاں ترین صفات جھوٹ، مکر، دھوکہ اور ظاہر و باطن کا تضاد تھا۔ ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ تھا۔ یہاں ہر بندہ اور ہر لیڈر اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں یہ نمایاں صفات ہمارے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی۔ اس صورت میں آگے بتایا گیا ہے کہ منافقین سامنے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن پیٹھ پیچھے ایسی بدبودار باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ صورت کے اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہوتی ہے۔ سورہ تغابن مدنی ہے اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہے ذالک الیوم التغابن، وہ نقصان اٹھانے کا دن یعنی قیامت کا دن۔ اسی نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ تغابن رکھا گیا ہے۔ یہ سورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے۔ پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ یہ صورت ان مکذبین کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر قسم کھا کر یقین دلاتی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، خواہ کو اقرار کرے یا نہ کرے۔ موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ بھرک اور یقینی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا، یعنی نقصان اور خسارے کا دن۔ اور قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو بھی محسوس کرے گا ہی، مسلمان اور عابد انسان بھی حسرت کرے گا، اے کاش میں نے جتنی عبادت اور اطاعت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان کو اللہ نے ڈرنے، اس کی راہ میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الطلاق مدنی ہے اور اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 کے شروع میں اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو۔ چونکہ اس صورت میں طلاق کا مسئلہ ذکر کیا گیا اس لیے اسے سورۃ طلاق کہا جاتا ہے۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والے عدت، نفقہ اور سکنہ جیسے احکام اسی صورت میں آ گئے ہیں۔ صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ازواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ باقی رہے، بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دے۔ یہ طلاق ایسے طہر میں ہونی چاہیے جس میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدم ختم ہونے تک چھوڑ دے اور اسے طلاق ثنی کہا جاتا ہے۔ یہ قیود و شرائط اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندانوں کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پر زور دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی مطلقہ عورتوں کی عدت بتاتی ہیں، یعنی جس طرح یائس ایسی بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو، صغیرہ وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا ہو، حاملہ جسے حالت حمل میں طلاق ہو جائے۔ اسی طرح اس صورت میں نفقہ اور سکنے کے احکام بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، دوسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، تیسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، چوتھی بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ عبرت کے لیے ان امتوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو وہ عبرتناک عذاب اور سزاؤں کی مستحق ہو گئی۔ آخری آیت میں زمین اور آسمان کی تخلیق میں قدرت الہیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ تحریم شروع ہوتی ہے۔ سورۃ تحریم اس پارے کی یعنی 28ویں پارے کی آخری سورت ہے۔
سورہ تحریم مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے ترجمہ: اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اسی بنا پر اس صورت کا نام سورہ تحریم رکھ دیا گیا۔ اس صورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تر تعلق بیت نبوت یعنی امہات المومنین اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں ہے جس واقعے کی طرف اشارہ، اس کا تعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جب آپ نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ بڑے محبت آمیز انداز میں عتاب ہوا اور فرمایا گیا: اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کو خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کا یہ راز اپنی ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے یہ راز افشا کر دیا، جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے بھی ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو تعجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ اس کے بعد سورہ ایمان والوں کو حکم دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، اور یہ کہ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ سورت کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال کافرہ بیویوں کی ہے، مومن صالح کے نکاح میں تھی۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اور دوسری مثال مومنہ بیوی کی ہے جو ایک بدترین کافر کے نکاح میں تھی، اور کافر سے مراد فرعون ہے۔ ان 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت اور حسب و نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پارہ نمبر 28 مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل 29ویں پارے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔